چوتھا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو ہم معصوم جانیں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے. معصوم کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے فرشتوں کو، اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں. معصوم ہے فرشتے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے. لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے لوگ، گرچہ وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، معصوم نہیں تھے. ان سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا تھے؟ اللہ کے رسول معصوم تھے. کس چیز میں معصوم تھے؟ اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے. اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے. پہلی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کی طرف سے معصوم تھے. اللہ کے رسول سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول معصوم تھے. اللہ رب العالمین نے معصوم بنا کر آپ کو بھیجا تھا اس باب میں. ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے. علماء چاہے کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں، پھر بھی ان سے بے شمار مسائل کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جن سے تمام مسائل کو سمجھنے میں درستگی ہوئی ہو اور صحیح نتیجے تک پہنچے ہوں. کوئی دنیا کا ایسا عالم دین نہیں ہے جن سے کوئی نہ کوئی غلطی صادر ہوئی ہو. ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور صادر ہوئی ہے. لیکن اللہ کے رسول سے اس طرح کی غلطی شریعت کے معاملے میں صادر ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول معصوم تھے. عام علماء ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے جاتے ہیں. مثلا بیان کر کے آج گئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح بکرے کا گوشت، چکن کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. پھر ایک ہفتے بعد آیا اور کہا کہ مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، ایک حدیث نہیں ملی تھی اس وقت، اب ملی ہے صحیح سند سے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہی ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ٹوٹتا، پھر کہنے کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی نا. کہ اللہ کے رسول سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول معصوم تھے. اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں اللہ کے رسول سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سمجھنے میں غلطی کر گئے ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو شک مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول معصوم تھے. اس باب میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. دوسری چیز جس میں اللہ کے رسول معصوم تھے وہ ہے کفر و شرک سے. اللہ کے رسول معصوم تھے. کفر و شرک سے، نہ نبوت ملنے کے بعد اور نہ نبوت ملنے سے پہلے، نہ بچپنے کی زندگی میں نہ بلوغت میں، بلوغت کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول سے کفر و شرک کا صدور نہیں ہوا ہے اور نہ اللہ کے رسول سے اس کا امکان تھا. معصوم تھے اللہ کے رسول اس باب میں. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے. جب صفا پہاڑی پر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، سب کے سب جو سامنے تھے کافر و مشرک تھے. بعد میں اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بھر وہ لڑتے رہے اسی کلمے کو لے کر. اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کیا کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ ور ہو سکتا ہے، تو کیا صرف خبر دینے سے تم مان لو گے میری بات؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک کذبا. زندگی بھر کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. یہ دشمنوں کا کیا تھا؟ دشمنوں کی طرف سے شہادت تھی، گواہی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں. تو اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے. چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ میں کیا تھے؟ معصوم تھے. اللہ کے رسول سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے خود اس بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دی ہے. انک لعلی خلق عظیم. اخلاق کے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں. کوئی شخص جو گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو، کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہے؟ یہ ان کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے. کوئی شخص اگر شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، غیبت چغلی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، کیا ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق والا؟ ممکن نہیں ہے.
اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم تھے۔ گناہ کبیرہ ہم نے کہا، گناہ صغیرہ نہیں کہا۔ کیا گناہ صغیرہ کا صدور اللہ کے رسول سے ممکن ہے؟ پھر گناہ کبیرہ کیوں کہا ہم نے؟ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم تھے، لیکن گناہ صغیرہ کے بارے میں معصوم نہیں تھے۔ جیسے کہ عام انسان گناہوں میں معصوم نہیں ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوتی رہتی ہیں، گناہ صغیرہ کے باب میں اللہ کے رسول معصوم نہیں تھے۔ یعنی امکان ہے گناہ صغیرہ کے صادر ہونے کا۔ امکان کا معنی یہ ہے کہ ہو ہی گیا ہے۔ جیسے ہم سے گناہ کا صدور ممکن ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا ممکن ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی آپ الزام لگا دیں گے کہ فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص شرابی ہے؟ جب تک نہ کر لے تب تک تو آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے نا۔ تو امکان اللہ کے رسول کے ذات میں گناہ صغیرہ کا موجود تھا۔ کیا اللہ کے رسول سے حقیقت میں گناہ صغیرہ کا صدور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو اس بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خبر دیا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، صرف اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ان چیزوں کا صدور ہوا۔ گناہ صغیرہ کا صدور بعض چیزوں میں اللہ کے رسول سے ہوا ہے، لیکن جہاں پر گناہ صغیرہ کی بات علماء اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، سلف صالحین کرتے ہیں، وہاں کئی قید کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ ان قیود کے بغیر علی الاطلاق اس مسئلے کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کے رسول سے عمدن جان بوجھ کر ان گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہوا، خطأً ہوا ہے، چوک ہوئی ہے اللہ کے رسول سے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس گناہ پر باقی نہیں رکھتے، برقرار نہیں رکھتے، فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ جو صحیح ہے، جو درست رائے ہے، اس کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے توبہ بھی کر لیا۔ ایک عام انسان بھی اگر گناہوں کے اندر لت پت ہو، گناہ کبیرے کے اندر بھی، کفر و شرک کے اندر بھی، تب بھی اگر توبہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول اگر ان عمدن نہیں خطأً چوک سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے رسول اگر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول سے ان تین شرطوں کے ساتھ گناہ صغیرہ کے صادر ہونے کے امکان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا عام انسان اس بارے میں جج بن کے اس طرح فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے رسول سے فلاں غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے صرف وہاں پر ہم تسلیم کریں گے۔ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے فلاں کام یہ غلط ہو گیا، فلاں کام غلط ہو گیا۔ یہ عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مشورہ دیا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشورہ آیا کہ سب کو قتل کیا جائے، اور جو جن کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، اور میں شروعات کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے اختیار کون سا مشورہ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کے رسول کو سرزنش کی گئی، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو یہاں پر اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہی درست فیصلہ تھا۔ تو یہاں پر ہم تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو ان جگہوں پر اس طرح کی چیزیں اگر قرآن کے اندر موجود ہیں تو ان چیزوں کو تسلیم صرف کریں گے، ان قیود کے ساتھ، علی الاطلاق نہیں۔ یعنی عمدن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، خطأً ایسا ہوا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس غلطی پر آپ کو باقی نہیں رکھتے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کے رسول اس کے بعد توبہ بھی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے چار چیزیں، جن چار چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول ان چار چیزوں میں کیا تھے؟ معصوم تھے۔ پہلی چیز اللہ کی شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں، دوسری چیز کفر و شرک میں، تیسری چیز جھوٹ بولنے میں، اور چوتھی چیز گناہ کبیرہ میں۔ ان چار چیزوں کے متعلق اللہ کے رسول کو معصوم سمجھا جائے، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے ہر مسلمان پر۔